ایک صوبے میں 2 نظام چل رہے ہیں. کراچی کے لیے 45,000, ادر دین کراچی کے لیے 69,000. کون سا نظام ہے بھائی؟ کیا جرم کیا اس شہر کے لوگوں نے؟ ترین طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اس مافیا نے اس شہر کے اوپر. مر رہے لوگ اور کچھ نہیں ملا تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس شہر کے اوپر قبضہ مہر بنایا ہے. یہاں پر سرجریز, یہاں پر پورا ڈائگنوسٹک, جس میں ریڈیولوجی, اس کا ٹراما سینٹر ہے, اس میں بچوں کے وارڈ اور جتنا ایک ہاسپٹل میں چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ابھی ہم نے وزٹ کیا, یہاں پر گندا سیوریج کا غلیظ پانی غلاظت بھرا, یعنی کوئی اپنے مریض کو لائے شفا کے لیے اور یہاں سے بیماریاں لے کر جائے, اور اس کے جو اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی بیماریاں لے کر جائیں. یہ اسپتال بجائے اس کے کہ یہاں پر شفا ہو, بیماریاں پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اندر جب ہم گئے تو پتہ چلا یہاں پر ایکس رے نہیں ہو رہا. اگر کسی کا ایکس رے کرتے ہیں تو فلم نہیں دی جاتی. یہاں الٹرا ساؤنڈ اس وقت بند ہے اس لیے کہ کولنگ سسٹم نہیں چل رہا. یہاں کئی برس سے سی ٹی اسکین بند ہے, یہاں ایم آر آئی بند ہے برسوں سے. اور یہ سندھ حکومت کے تحت 15 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو, اور جو ابھی قبضہ کر کے میئر بنے ہیں یہ ایڈمنسٹریٹر تھے. ابھی ہم نے ان کی تختی دیکھی ہے ایمرجنسی میں 21 اپریل 2022 کی. یہ سال بھر ایڈمنسٹریٹر تھے. بلدیہ بھی ان کے پاس, صوبہ بھی ان کے پاس, مرکز بھی ان کے پاس, لیکن چونکہ یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا اور کراچی کا ہاسپٹل ہے اس لیے یہاں ان کو کچھ نہیں کرنا, یہاں برباد کرنا ہے لوگوں کو. حالانکہ یہاں پر سندھی بھی آتا ہے, مہاجر بھی آتا ہے, پختون بھی آتا ہے, بلوچ بھی آتا ہے, پنجابی بھی آتا ہے. یہ جس جگہ پہ واقع ہے پورا ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی, پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ, یہ سب لوگ یہاں پر آتے ہیں, اور یہ عام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہاسپٹل ہے. عبدالستار افغانی صاحب کا جو ٹینیور تھا 1979 سے لے کر 87 تک بہترین طریقے سے سہولتوں سے آراستہ اس ہسپتال کو کیا گیا. پھر اس کے حالات بگڑے. آپ جانتے ہیں کہ 87 سے لے کر 2001 تک اس کو کتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا تھا. لیکن 2001 سے 2005 میں اس کے سارے ڈپارٹمنٹ ریوائیو ہوئے تھے. اس میں بہترین طریقے سے سہولتیں پہنچائی گئی تھیں. یہاں مسعود جاوید صاحب پروفیسر ایم ایس سے اور ڈاکٹر خالد وہ ڈپٹی ایم ایس سے, اور انہوں نے اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا تھا. فیس کم کی تھی, ایکس رے ہوتا تھا, سی ٹی اس وقت چلتا تھا, اور اسی طرح سے تمام سہولتیں بام پہنچائی جا رہی تھیں. لیکن بدقسمتی سے پھر جو ہے اس ہاسپٹل کے حالات بدتر ہوئے, اور اب 15 سال سے مسلسل لگاتار حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. بلدیہ کو پورا انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے ہیں, اپنی مرضی کے جیالوں کو بھرنے کے لیے ہیں, جھنڈے لگانے کے لیے ہیں, صفائی نہیں کر سکتے, یہاں پر ڈپارٹمنٹ نہیں چلا سکتے. ایمرجنسی میں ہم نے ایک مریض کو دیکھا, اس کی ڈرپ بھی باہر سے آئی تھی, اس کا کینولا بھی باہر سے خرید کے لائیں, اور اس کینولا کے اوپر جو اسٹرپ ٹیپ لگتا ہے وہ بھی باہر سے خرید کے لائیں یہاں پر مریض. یہ حال کیا ہوا ان ظالموں نے. یہاں پر ڈاکٹرز جب الٹرا ساؤنڈ چلتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جو جیل چاہیے ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز چندہ کر کے جیل لے کر آتے ہیں. ڈاکٹرز اپنے گھر کے سودے میں جانتا ہوں اس بات کو, ٹیشو پیپرز کو لیتے ہیں, چونکہ یہاں ٹیشو پیپر نہیں ہوتے جیل کو صاف کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کے ڈپارٹمنٹ میں. یہاں یو پی ایس خراب ہوتا ہے, یہ چندہ کر کے یو پی ایس چلاتے ہیں. یہ حال ہے. بدترین طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اس مافیا نے اس شہر کے اوپر. مر رہے لوگ, سیلریز نہیں ملتی لوگوں کو. ابھی ہمارے ینگ ڈاکٹرز, ہاؤس آفیسرز, نوجوان لڑکے لڑکیاں احتجاج کر رہے ہیں. 10 دن ہو گئے یہ احتجاج کر رہے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے, بلکہ یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ میں 3 مہینے سے سیلریز نہیں ملی. یہ یہاں پر پی جی, ایک صوبے میں 2 نظام چل رہے ہیں. کراچی کے لیے 45,000, ادر دین کراچی کے لیے 69,000. یہ کون سا نظام ہے بھائی؟ کیا جرم کیا اس شہر کے لوگوں نے؟ نوکریاں یہاں پر تم کھا جاؤ, ملازمتیں تم اپنی مرضی سے دو, سارے کے ایم سی کے ہیڈ اپنے طرف سے لگاؤ, جیالوں کو بھرتی کرو. پورا سسٹم کھا کر رکھ دیا انہوں نے اس شہر کا,
اور کچھ نہیں ملا تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس شہر کے اوپر قبضہ میئر بنایا ہے. ہم ایک ایک چیز کو، اس پورے مافیا کو بے نقاب کریں گے. میں نے وزٹس کا شروع کر دیا سلسلہ. آج یہ وزٹ اناؤنس ہوا، اسائنمنٹ گیا تو یہ باؤزر نظر آ رہا ہے. ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین مظفر صاحب موجود ہیں، ہمارے یہاں کے امیر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وجی حسن صاحب جو کہ یو سی کے چیئرمین بھی ہیں، یہ وائس چیئرمین ہمارے ٹاؤن کے نعمان صاحب موجود ہیں، کاشف شمسی صاحب اس علاقے کے چیئرمین ہیں یو سی کے، اور اسی طرح اکرم شمسی. میں ان سب لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کے ایم سی کرے نہ کرے، آپ کے اختیار میں ہو یا نہ ہو، آپ کو ابھی تک ان ظالموں نے چارج بھی نہیں دیا ہے، لیکن آپ یہاں کھڑے ہو کر اس کام کو کروائیں. اگر یہ واٹر بورڈ کا مسئلہ ہے، سیوریج کا، ان کو پکڑ کے لائیں یہاں پر. وہ نہیں آئے تو مجھے بتائیں آپ، اور ہم پھر پورے لوگوں کو لے کر آئیں گے. یہ کیا تماشا مچایا ہوا ہے بھائی، کیا تماشا مچایا ہوا ہے. اور باتیں ان کی سنو، دنیا فتح کرنے جو ہے نکلے ہوئے ہیں. اس لیے آپ ایمرجنسی ہو، آئی سی یو کا حالت دیکھ لیں. آپ جا کر، کچھ نہیں ہے تو یہ جو مورچری ہے، کیا ہے، میت خانہ جو ہے، اس کو جا کر دیکھیے آپ. اپریٹس نہیں ہے، اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کر سکیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر کے اس بڑے ترین ہسپتال کے ساتھ اس مافیا نے کیا کیا ہوا ہے. مال بناؤ، پیسہ کھاؤ، بجٹ ہڑپ کرو. 200 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ہے صحت کا، کہاں جا رہا ہے؟ اس شہر پہ تو نہیں لگ رہا، اس صوبے کے عوام پہ تو نہیں لگ رہا. اس لیے ان کو بے نقاب بھی کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ یہ آئیں اور کام کریں. نہیں کریں گے تو ان کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. کام کروائیں گے اور ہمارے یہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں انشاءاللہ. اپنے اختیار سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں گے. اور ہم کے ایم سی میں بھی کونسل میں یہ پورا عباسی شہید کا پورا جو ہے قرارداد بھی وہاں پر لے کر آئیں گے اور آواز اٹھائیں گے، اور ہم سے جو ہو سکے گا جماعت اسلامی اس شہر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کرے گی. اسپتال کا بھی ہم نے کچھ عرصے قبل جو ہے وہ ایک ان کے بجٹ کی، جو پچھلے 10 سالوں میں ان کے بجٹ کی ایلوکیشن ہے وہ کتنی ہوئی اور خرچ کتنا ہوا، اس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کری تھی. اس میں 10 سالوں کے اندر 17% بجٹ صرف اس اسپتال پہ خرچ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو بجٹ ہے وہ استعمال ہی نہیں ہوا. تو ان سب چیزوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپتال کو یہاں کی جو اسپتال کے ایم ایس ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اسپتال زکوٰۃ پہ چل رہا ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے چل رہا ہے. تو آپ کی یہی بات ہے وہ کچھ اس پہ بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17% بجٹ کنزیوم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بجٹ کہیں نہ کہیں تو لگا ہے نا، لیکن کراچی پہ نہیں لگے گا، عباسی شہید پہ نہیں لگے گا. اور ظاہر انہوں نے جہاں بھی خرچ کیا ہوگا وہاں بھی کیا لگایا ہوگا، کرپشن ہی کی ہوگی. تو ظاہر ہے اس کی اب کلوز مانیٹرنگ میں میڈیا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اب بہت وقت گزر گیا، اب ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو میڈیا کو بھی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ٹیکسوں کے پیسوں سے اربوں روپے میڈیا کو دے رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھ سکے. لیکن میں ہر باضمیر صحافی سے کہتا ہوں، یوٹیوبر سے کہتا ہوں، آئیں اور ان اداروں کے اندر چکر لگائیں اور رپورٹ بنائیں اور ان کو بے نقاب کریں، اس مافیا کو جو قبضہ کر کے اس شہر کراچی پر بیٹھ گئی ہے. اور ڈاکٹرز کا حال دیکھ لیں آپ جا کے، آپ عملے کا حال دیکھ لیں. آپ صاحب گورنر صاحب اور جب یہ ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضی بابر کو آئے تھے لاسٹ تقریباً کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے آ کے وزٹ کیا تھا اور پاکستان کا نہیں کہہ رہے تھے کہ ایشیا کا بہت یعنی کہ اچھا ترین ہاسپٹل یہ بنے گا، اور بہت بڑا بجٹ کے اناؤنس بھی کیا تھا. لیکن ابھی 1 سال کے بچوں میں اب آپ کا حالت خود ہی میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا، ہم نے تو ان کی تختیاں دیکھی ہیں نا 2022 اپریل کی، اور اسی وقت انہوں نے یہ تقریر فرمائی ہوگی. تو یہ خود ہی ایڈمنسٹریٹر تھے، دسمبر تک تو یہ ایڈمنسٹریٹر تھے، حکومت میں یہ شامل ہیں، وزیر ہوتے ہیں یا مشیر ہوتے ہیں، سینیٹر ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں یا قبضہ میئر ہوتے ہیں. تو یہ تو سارے کے سارے یہی لوگ ہیں نا. اور یہ تو جو ہماری عذرا پیچو صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، میں ان سے بھی کہتا ہوں نا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک وزٹ تو کریں یہاں پر آ کے، حالات تو دیکھیں یہاں کے کیا حال کر دیا ہے اس شہر کا اور ان اسپتالوں کا. تو یہ ظاہر باتوں سے نہیں ہوگا، کام سے ہوگا، اور بے نقاب کریں گے تو شاید عوام کو کچھ ریلیف ملے. پیپلز پارٹی 15 سال سے دائرہ صوبے میں شہر کے شعبے کی بنیاد پہ انہوں نے ووٹ بھی لیا اور اسی کے دعوے کرتے رہے، جس طرح انہوں نے بھی بات کی. باقی ابھی میئر صاحب خود دسمبر تک رہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا میئر صاحب خود اس کا وزٹ کرتے؟ پہلا وہ یہاں آئے نہیں، انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا. بھائی اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا نا، جب 1 سال پہلے آ کر آپ وعدے کر کے گئے تھے، اب آپ میئر بن گئے، آتے نا، دیکھتے کیا حالات ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، میں دیکھیں مجھے ایک مرتضی وہاب کا مسئلہ نہیں ہے، مرتضی وہاب کا تو چہرہ ہے، کام تو سب وڈیروں کا ہے.
जागीरदारों का है, इस माइंडसेट का है, करप्शन माफिया का है, इनको तो सामने रखा हुआ है। तो ये तो ज़ाहिर इस पूरे सिस्टम के साथ चल रहे हैं और इस सिस्टम के ज़ाहिर बेनिफिशियरी भी हैं और इस सिस्टम को चलाने वाले भी हैं, इसलिए जिम्मेदार जो फ्रंट पे होगा बात तो वो सुनेगा। लेकिन ये तो पूरा माफियाई सिस्टम है जो इस शहर के ऊपर मुसल्लत है। अभी तो हम सारे डिपार्टमेंट्स में गए नहीं हैं, आप जितने डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको अंदाजा होगा, सिर्फ इन अस्पतालों में जिस पर ये बात करते हैं ना कि हमने जिस पे अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए, अंग्रेज आते हैं इलाज कराने, बुलाएं किसी अंग्रेज को यहां इलाज कराने के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल में, इनको पता चल जाएगा। अपने अब्बासी शहीद अस्पताल का एक जैसे दौरा किया और आपने कहा कि अभी जो है वो दौरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो अभी महकमे सेहत ने ईद से एक रोज कबल मलीर मेमन गोड के शीदी गोड के जिले का इलाका है शीदी गोड, वहाँ पे पेट की बीमारियों की वबा फूटी जिसके ऊपर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई। उसके बाद कल हमने वहाँ पे रिपोर्ट किया कि वहाँ की वाहिद डिस्पेंसरी जहाँ से लोग अपना इलाज भी करा रहे हैं और अद्वियात भी ले रहे हैं, उसको ताला लगा हुआ था। बताइए तो आप, ये बताएं कि वो उधर का विजिट करेंगे या उसके हवाले से क्या कहना भाई ये तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, जब ये नोटिस लेते हैं तो ये मजीद करप्शन करते हैं। जब आफत आती है ना सूबे पे, जब फ्लड आया तो इन्होंने उसमें भी पैसे बनाए, इन्होंने मच्छरदानियों के पैसे ये खा गए। ये जो इनके टैंकों में से डॉलर निकलते हैं ना, अरबों डॉलर और अरबों रुपए, ये इन्हीं पैसों के होते हैं जो आवाम के इमरजेंसियां लगाकर ये हड़प कर रहे हैं। तमाम जगह जाएंगे इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी खिदमत भी करेगी, बेनकाब भी करेगी। मैं बताना चाहता हूं कि हम मस्बत अपोजिशन करेंगे, हम आवाम का मुकदमा मीडिया के सामने, आवाम के सामने पेश करेंगे और अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेफ्रा जो है आज बिजली की नरखों में इजाफे की मंजूरी देने जा रहा है। आज एसबीआई के फंड में $3 अरब लिए हैं IMF की मद में, तो जी उसके अखराजात पूरे करेंगे और सर वो सारा लोड पड़ रहा है आवाम पर। मैं इस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली के हवाले से पूरी बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक का, और ये तो जाहिर है कि इस पर पूरा मैंने अपना पहले भी मौक़िफ़ दिया है। मेरा ख्याल है कि आज हम जरा फोकस इसको करते हैं, कल मैं पूरी तफसील से बताऊंगा कि ये बिजली माफिया ने जो हाल किया हुआ है इन सारी पार्टियों के साथ मिलकर, उसकी क्या सूरत है। जी इस अस्पताल में 2020 में जब कोरोना हुआ था ना, तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो हमेशा रहते हैं वसीम अख्तर साहब और MQM, उनकी यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत थी। तो जब हम उस वक्त भी आए थे तो उस कोरोना में डिसइंफेक्शन भी हमने ही किया था, हमने यहाँ पर PPEs फराहम की थी, हमने जो सहूलत हो सकती थी इस अस्पताल को दी थी। ये नहीं देखा था कि किसकी हुकूमत है और किसकी नहीं है। जमात इस्लामी काम करती है, अवाम का जो पैसा होता है वो अवाम पे खर्च करते हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन इनके आगे बेचती क्या है, 1% पैसा भी हमने खर्च नहीं किया होगा इस इलेक्शन कैंपेन में। हम तो कारकुनों के चंदों से काम करते हैं। ये बताएं जो हमारी कौम का पैसा 3 अरब 70 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए सिर्फ 5 महीने में ऑफिशियल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात के जारी किए हैं, हमारा पैसा है ये, जो सेहत के बड़े बड़े इश्तिहार चलाते हैं ये। अगर ये हमारे NGOs और वो सेठ जो बेचारे चंदे देकर कुछ डिपार्टमेंट चला रहे हैं, अगर वो ना हो तो ये तो बिल्कुल ढह जाए पूरा का पूरा सिस्टम। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं उसका हिसाब दें। जमात इस्लामी तो एक एक पाई की अकाउंटेबल होती है, अपने कारकुनों के सामने भी और अवाम के सामने भी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इस क्रेडिबिलिटी की वजह है कि जितना इन्होंने हमारे खिलाफ बात की उतनी अल खिदमत की डोनेशन बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये और करें ताकि और डोनेशन बढ़े और गरीबों का काम होगा इंशाअल्लाह।